الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے عظیم الشان سالانہ اجتماع بعنوان قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے آپ کے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کوٹ ہررو اور جس کے محتمم اور مدیر حضرت مولانا عزیزم قاری محمد یونس مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس کے سرپرست جناب حاجی محمد صدیق صاحب اور حاجی محمد صادق صاحب اور ماسٹر محمد اشرف صاحب، اللہ رب العزت ان تمام حضرات کی کاوشیں قبول فرمائے اور یہ گلشن محمدی ان کے لیے اللہ صدقہ جاریہ فرمائے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں دین کو باقی رکھے اور اس پورے علاقہ کے لیے یہ عظیم دینی درسگاہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. قابل قدر دوستو بزرگوں، عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا خود ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. آسمانی صحائف، آسمانی کتابیں جتنی آئی ان میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے. سب کتابیں کتاب اللہ کہلائی ہے، لیکن قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا، اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، چلہ کٹوایا، وہاں تختیوں پہ لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، وہ بھی تختیوں میں لکھی ہوئی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، وہ بھی تختیوں میں لکھی ہوئی. لیکن قرآن مجید کی جب باری آئی، اللہ رب العزت نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چلہ نہیں کٹوایا، تختیوں پر لکھی ہوئی اللہ رب العزت نے کتاب عطا نہیں فرمائی. کتاب اسے کہتے ہیں جسے لکھا جائے اور لکھی ہوئی پڑھی جائے وہ کتاب کہلاتی ہے. قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے، اس کو لکھا بھی گیا، پڑھا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے انداز اتارنے کا کیا ہے کہ جب یہ قرآن کریم اترا ہے اس کی عظمت بھی واضح ہوئی ہے، جس پر نازل ہوئی ہے صاحب قرآن اس کی عظمت بھی واضح ہوئی ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلہ نہیں کٹوایا، اللہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عبادت خانے میں بٹھایا نہیں ہے، کسی خاص جگہ میں بلایا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کلام اللہ کیوں کہلائی؟ کلام اسے کہتے ہیں جس کا تکلم کیا جائے. اللہ نے اس کا تکلم کیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو پڑھا ہے، جبریل نے سنا ہے، جبریل نے اس کو پڑھا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، 1,24,000 صحابہ نے اس کو سنا ہے. تو یہ کلام ہے.
تو یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آسمان کی جتنی کتابیں آئی ہیں ان کے الفاظ میں رد و بدل، ان کے تلفظ میں رد و بدل، ان کے معنی بدل گئے، لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے اس کے تلفظ اور ادائیگی وہ بھی باقی محفوظ، اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ ادائیگی جیسے قاری پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے ویسے پڑھا ہے، اور فرمایا جبریل تم ایسے پڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہے۔ جبریل نے ویسے پڑھ کر سنایا جیسے رب کریم نے پڑھا تھا، حضور کے سامنے ویسے پڑھا، حضور نے ویسے پڑھا ہے جیسے جبریل نے پڑھا ہے، اور حضور نے ویسے اپنے صحابہ کو سنایا ہے جیسے جبریل نے پڑھ کر سنایا ہے۔ وہی الفاظ، وہی ادائیگی، وہی تلفظ، جس تلفظ کے ساتھ اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے تکلم کیا ہے وہی تکلم محمد کریم نے فرش پہ بیٹھ کے کیا ہے، وہی ادائیگی، وہی تلفظ اللہ رب العزت نے جو اتارا تھا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف منتقل کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، فرمایا قرآن کو پڑھو عرب کے لہجوں میں، عرب کی آواز میں پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، اللہ نے واضح عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی کا وہی لہجہ، وہی الفاظ پڑھنے انداز اپنانا چاہیے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی لوگ جب مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں وہاں کے امام جب عربی آواز اور ادائیگی میں پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن ابھی اتر رہا ہو، عجیب سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی منظر ہوتا ہے جو قرآن نے بیان کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ جب یہ قرآن عرب کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں دل اللہ کی خشیت کی وجہ سے عجیب حالت ہو جاتی ہے، تو یہی کہا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب قرآن کریم کو اسی کے لب و لہجے اور انداز میں پڑھا جائے تو پھر قرآن کریم کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے، انسان کے ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے پڑھا، جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا، حضور نے سنا، حضور نے پڑھا، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن حسین نے سنا ہے، ویسے ہی آج آپ کے مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ شرق میں چلے جائیں، غرب میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، عجم میں چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، وہی الفاظ، وہی ادائیگی، وہی تلفظ جو اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے ادا کیا تھا آج آپ کے مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے الفاظ کی اللہ نے حفاظت کی ہے کہ جیسے قرآن 30 پاروں میں نازل ہوا ہے آج 30 پاروں میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، آج 114 صورتیں 1400 سال پہلے جیسے حضور پہ نازل ہوئی تھی آج ویسے محفوظ ہے، جیسے اس کی شدیں تھی ویسے شدیں محفوظ ہے، جیسے اس کی مدیں تھی وہی مدیں محفوظ ہے، جیسے اس کی زبریں تھی ویسے زبریں محفوظ ہے، جیسے اس کی زیریں تھی آج ویسے اس کی زیریں محفوظ ہے۔ جہاں ہا لکھا تھا وہیں آج ہا لکھا ہوا ہے، جہاں ہا تھا وہاں ہا محفوظ ہے۔ اس کی وہی ادائیگی، وہی الفاظ آج بھی محفوظ ہے جو 1400 سال پہلے کائنات کے سردار محمد کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ حضور نے پڑھا ہے، صحابہ کے سینوں میں یہ محفوظ
محفوظ ہے، اور یہ محفوظ چلتا ہوا آج آپ کے قاری محمد یونس کے سینے میں ویسے محفوظ ہے، آج آپ کے دوسرے قرآن وہاں پڑھا رہے ہیں، ان کے سینوں میں بھی وہی قرآن محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت، میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ سورج کے بغیر بھی ہمیں روشنی دے سکتا ہے، چاند کے بغیر بھی پھلوں میں مٹھاس لا سکتا ہے، ستاروں کے بغیر بھی روشنی دے سکتا ہے، زمین کے بغیر اللہ رب العزت فصلیں کو اگا سکتا ہے، لیکن اللہ نے زمین کو ذریعہ کیوں بنایا فصلیں اگانے کا؟ سورج کو کیوں ذریعہ بنایا؟ چاند کو کیوں ذریعہ بنایا مٹھاس پیدا کرنے کا؟ درختوں کو کیوں ذریعہ بنایا کہ وہ ہمیں پھل دے رہے ہیں؟ یہ اللہ مسبب الاسباب ذات ہے، اسباب کے ذریعے اللہ ہمیں چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس امت محمدیہ، سبحان اللہ کو، اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسے اللہ نے اس کے نبی کو سارے نبیوں سے افضل قرار دیا ہے، اس کی امت کو اللہ نے ساری امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کے حافظوں کو ذریعہ بنایا ہے ان کے سینوں کو اپنی کلام محفوظ کرنے کا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس، ایک ہمارے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا خلاصہ لکھا، وہ کہتے ہیں اتنی عظمت والا ایک رسالہ اور کتاب ہے، اس کا خلاصہ ایک جملہ ہے، اگر وہ انسان اپنے دماغ میں بٹھا لے، اس کے دل میں اپنی عظمت، اپنے نبی کی عظمت آشکارا ہو جاتی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نبی الامہ بھی ہے اور نبی الانبیاء بھی ہے، اس امت کے بھی نبی، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، قیامت تک حضور سب کے نبی ہے، جتنے نبی اور رسول آئے حضور سب کے نبی اور رسول ہیں۔ اس امت کو اللہ نے شرف بخشا کہ اللہ کی کلام اپنے سینوں میں سے محفوظ کر لی ہے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کوئی حافظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العزت زمین کو وحی کرتے ہیں کہ اے زمین، جیسے میں محفوظ ہوں میری کلام بھی محفوظ ہے، جیسے میں قدیم ہوں میری کلام بھی قدیم ہے، جس سینے میں آ رہا ہے، جس سینے میں قرآن ہے وہ سینہ بھی محفوظ ہے، اے زمین تیرے سینے میں میرا یہ حافظ قرآن آ رہا ہے، تو نے بھی اس کو محفوظ رکھا ہے۔ تو چنانچہ آپ 100 سال بعد بھی کسی حافظ قرآن کی قبر کو کھول کر دیکھیں اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ مٹی کیسے کھائے گی حافظ قرآن کے سینے کو جس سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا؟ اس لیے کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہے۔ تیسری چیز، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد اکمل عثمانی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے اٹھتے ابھرتے نامور خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکمل عثمانی صاحب دامت برکات تشریف لائے ہیں، میٹھی آواز ہے، پیاری آواز ہے، انداز ہے، آپ انشاءاللہ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، تیسری چیز اللہ نے قرآن مجید کے متعلقہ اس کے معنی ہے اس کو محفوظ رکھا ہے، یعنی قرآن کریم کے تلفظ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ آج ہم جو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں، فارسی میں یا چائنیز کسی زبان میں کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کا ترجمہ اصل نہیں ہوتا، کوشش ہوتی ہے کہ اردو میں ترجمہ ہو جائے۔ بھلا کون آدمی اللہ کی کلام کو اپنی زبان کے سانچوں میں ڈال سکے؟ کوشش ہوتی ہے، مفسرین نے کوشش کی ہے اردو اور فارسی انگلش میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی، تو اس لیے قرآن کے معنی بھی محفوظ ہیں، یہ منزل من اللہ ہے۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ۔ کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ قرآن کے معنی ہے۔
تو حضور کے بارے میں آتا ہے گفتہ اللہ بود، حضور بولتے نہیں تھے بلکہ اللہ بول رہا ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ ایک وہ وحی تھی جو اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور تک پہنچائی ہے، یہ قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں ہیں۔ ایک وہ وحی ہے جو براہ راست حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ، وہ قرآن کے معانی تھے، وہ قرآن کے معانی تھے۔ یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج نئے نئے پروفیسر اور ڈاکٹر جنہوں نے کبھی قرآن مجید کا منہ نہیں دیکھا، کبھی احادیث کو دیکھا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ یہ ہوگا، تو کون ہوتا ہے کہنے والا، جب اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے پابند ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کا ترجمہ اور معنی کرنے والے؟ اپنی رائے سے کرنے والے، اس کے ادائیگی بھی اس میں بھی ہم پابند، اس کے الفاظ میں بھی پابند، اس کے معنی میں بھی پابند۔ ہمارے استاد تھے مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری، سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام آباد گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہاں ٹائی لگائی ہوئی ہے سلیب نما، اور اس نے سر پہ ٹوپی نہیں کی ہوئی، کلین شیو ہے، نہ اس کی داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، ایک ہاتھ میں قلم سے لکھ رہا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر اٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا بابو جی کیا لکھ رہے ہو؟ کہا قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ کہا استغفر اللہ، یہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے۔ آج یہ ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرنیٹ پر بیٹھ کے ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں۔ آپ کو ملا ملوٹا کہہ کر مسجد اور مدرسے سے دور کیا گیا، جہاں خالص قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، خالص حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے۔ یہی ٹوپی، یہی پگڑی، یہی لمبے چولے، یہی شلوار ٹخنوں سے اوپر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، صحابہ کی طرف، صحابہ سے چلی ہے، تابعین تک، تابعین سے چلی ہے، تبع تابعین تک، ائمہ محدثین اور فقہاء تک۔ آج آپ تک یہی شکل و شباہت، یہی علم جو اللہ نے نازل کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی آج آپ کے مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ سکول اور کالج میں یہ چیزیں نہیں ملتی، وہاں سے جدت پسند سے جدید اختیار کرنا چاہیے۔ ہم کیا قرآن کی نئی تفسیر شروع کر دیں؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پسند نہیں ہے؟ آج کے جدید لوگ تھوڑی سی انگلش کی 2 لفظ بولنا شروع کر دیے، وہ کہتے ہیں ہم کر لیں۔ تو اس لیے قرآن مجید، جیسے قرآن مجید کو علماء نے لکھا کیوں محفوظ رکھا گیا؟ فرمایا حضور کی نبوت چونکہ اب ختم نہیں ہوگی، حضور آخری نبی ہیں تو یہ کتاب بھی آخری ہے۔ تو جیسے اور نبی چلے گئے، ان کی کتابوں میں بھی تحریف ہو گئی، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی ہے۔ فرمایا اس لیے آپ کی کتاب بھی قیامت تک باقی ہے۔ آج قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے اسے یہودی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اسے عیسائی کہتے ہیں، حضور کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محمدی کہتے ہیں، حضور کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جب عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا کیونکہ اس کا نبی نہیں ہے، وہ ان کو نبی نہیں مانتے، یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ مسلمان ان سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن اس وقت سکہ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے ایمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی شریعت پر لاتے ہیں۔ علماء نے بس 1 منٹ میں ایک بات ختم کرتا ہوں، علماء نے لکھا ہے جیسے ستارے باقی ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی سب پر غالب آ جاتی ہے، تو سارے انبیاء کی نبوت باقی ہے، لیکن حضور چونکہ آفتاب نبوت ہے، حضور کی روشنی لیظہرہ علی الدین کلی، تمام ادیان پر غالب آ گئی ہے۔ اب جب یہ قادیانی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو جاری سمجھتے ہیں،
انہوں نے اپنا نبی بدلا ہے، اس لیے ہم اسے مسلمان نہیں کہتے۔ انہوں نے اپنا نبی بدل لیا ہے۔ آپ کو قادیانی ملیں گے کہیں گے جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم آپ کے کلمے کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن نبوت کو جاری کیوں مانتے ہیں؟ حضور کے ہوتے ہوئے کسی کو نبوت کی دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ سنے، امام صاحب نے کہا کوئی آدمی کسی مدعی نبوت سے جا کر یہ پوچھ دے تو اللہ کا نبی ہے، دلیل کیا ہے، یہ دلیل پوچھنے والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں شک ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے علماء اور پوری امت کا اور قرآن کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تمہارا مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی، اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے قبول راضی ہو گیا۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور میرے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔